ایسا خاندانی پروٹوکول خدا کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، ایسی حفاظت کی گئی. اللہ ان غیر مسلموں سے کہہ رہا ہے جس کے دانتوں کے درمیان خلا، اس گیٹ اپ کو بیان کرنے کی میں نے ایسے حفاظت کی ہے، سوچو اس کے آرڈر کیسے میں نے محفوظ کیے ہوں گے. یہ پروٹوکول اس کائنات میں آج تک کسی کو بولو نہیں ملا. ہم یہ سیرت سن کے خوش ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، لیکن اس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غیر مسلموں کی طرف بھیجے گئے تو مسلمانوں پر بھی لازم ہے یا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں. امام بخاری اپنی سند سے حدیث لے کر آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفوا اللحا، نبی نے خدا کا پیغام پہنچایا، داڑیاں بڑھاؤ. نبی پیغام دے کے بولو نا بھائی، چلے ختم. اللہ کی حجت اپنے بندوں پر تمام. اب جب آپ یہ حدیث دیکھیں گے، آپ امام بخاری سے پوچھیں گے نا یہ آپ کو کس نے کہا کہ نبی نے حکم دیا؟ امام بخاری سند، مجھ سے فلاں نے، مجھ سے فلاں نے، مجھ سے فلاں نے. پھر ان راویوں کی آپ ہر جگہ تحقیق کر سکتے ہو. پھر امام ترمذی بھی بیان کر رہے ہیں، امام مسلم بھی بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ کل قیامت کے دن اللہ آپ سے سوال پوچھے گا کہ میں نے اپنے میسنجر کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا کہ اللہ کی طرف سے تمہیں حکم ہے داڑھی بولو نا بھائی بڑھاؤ. بس تمہیں اگر کوئی کنفیوژن تھی کہ پتہ نہیں حکم دیا ہے کہ نہیں دیا، تو میں نے تمہاری وہ کنفیوژن دور کر دی تھی. بس آپ کہہ سکتے ہیں اللہ اگر تیرا اتنا اہم حکم تھا تیرے حبیب کا، تو میں نے جب داڑھی نہیں رکھی تو سزا کیوں نہیں ملی؟ اللہ کیا کہے گا؟ یہ دنیا دارالامتحان تھی، دارالجزا کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بس اب آپ کی مرضی. مولوی صاحب بھی آپ کو یہ حدیث سنا کے جمعہ پڑھا کے گھر نکل جائیں گے، کیونکہ مولوی صاحب کا پولیس سے کوئی تعلق. قرآن کہتا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں. میسنجر کا کام حکم پہنچانا ہوتا ہے، منوانا بولو نہیں ہوتا. تو میسنجر کا کام پیغام پہنچانا بس. اسی پیغام میں جو خدا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس میں حکم دیا ان کو پیغام پہنچا دو بس، آگے نہیں کچھ. لا تقربوا الزنا. اچھا کچھ پیغام ایسے ہیں جو خدا کی ذات سے نکلے ہیں براہ راست، قرآن کی شکل میں محفوظ ہوئے، کہ اس میں اے نبی ہم جب کسی کو پیغام دے کے بھیجتے ہیں، بعض دفعہ پیغام اتنا اہم ہوتا ہے کہ وہ لکھ کے دے دیتے ہیں، بھائی یہ پڑھ کے سنا دو، اور بعض دفعہ کہتے ہیں یہ بھی بتا دینا، یہ بھی بتا دینا. تو اس میں میسنجر کے الفاظ اپنے ہوتے ہیں، پیغام بھیجنے والے کا ہوتا ہے. حدیث بھی اللہ کا پیغام ہے، الفاظ کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. قرآن بھی اللہ کا پیغام، الفاظ بھی کس کے؟ اللہ کے. تو جو اللہ نے قرآن میں حکم دیا، جو پیغمبر نے قرآن پہنچایا، اور وہ بھی اسی طرح محفوظ ہے، اس میں بھی ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوئی. اس پیغام میں کیا ہے؟ لا تقربوا الزنا. ان سے کہہ دو کہ زنا کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت. بولتے کیوں نہیں. زنا کرنا تو دور کی بات. آج صبح ایک لڑکی کا فون آیا، 5 سال سے میرا ریلیشن کسی بندے سے، اب وہ شادی نہیں کر رہا. میں نے کہا بالکل ٹھیک کر رہا ہے، وہ حرام کاروں کے لیے یہی ہونا چاہیے. جب اس نے حرام مزے لے لیے تو وہ کیوں بیوی بنائے گا بھائی؟ کیوں بیوی بنائے گا؟ وہ اس کو حرام چسکے لگ گئے نا. رو رہی ہے، اس کو منع. میں نے کہا میں کیوں سمجھاؤں اس کو؟ خدا نے مرد اور عورت کو نکاح کے علاوہ کسی بھی راستے سے قریب جانے کی اجازت بولو نہیں دی ہے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو گاڈ کا پیغام لے کر آئے. دیکھو غیر مسلم زنا کر سکتا ہے, کرے, وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس پہ خدا خود ہی نمٹ لے گا قیامت کے دن. مسلمان کے پاس نبی کے حکم کے سامنے نو کا آپشن نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے گاڈ کی طرف سے, اس میں یہ تھا کہ تمہیں 5 ٹائم اللہ کے گھر میں جمع ہو کے میری عبادت کرنی ہے, اور عبادت کا طریقہ بھی بتا دیا. اس میں فجر کی نماز بھی, ظہر کی نماز بھی, عصر بھی, مغرب بھی اور عشاء بھی. آپ نماز کے لیے آ جائیں, آپ کی مرضی, نہ آئیں, کوئی مولانا صاحب پولیس لے کے آپ کے گھر نہیں پہنچیں گے. اس سے اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ نماز آپشنل ہے. نہ 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 نہ, اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفیر بنایا اور آپ کی نبوت پہ سینکڑوں دلائل قائم کر کے بتا دیے کہ تمہارے اوپر میری حجت تمام ہو چکی ہے, تم آؤ نہ آؤ تمہاری مرضی. کل قیامت کے دن جب میں انتقام لوں گا تو تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ اللہ معاذ اللہ نقل کفر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صحیح نہیں تھی, یا اللہ مجھے یقین نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کا حکم دیا بھی ہے کہ نہیں دیا. تو یہ حجت اللہ کی بندوں پہ تمام ہو چکی ہے. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل کر کے ہم تک پہنچایا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بندوں کو اپنا میسج پہنچایا, اس میسج میں شراب لیگل ہے یا انلیگل ہے؟ بولو, انلیگل ہے. آپ کو شراب کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. خدا نے جو اپنا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا, اور پوری سندوں کے ساتھ, اور قرآن تو سند کا محتاج ہی نہیں ہے, اس قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا کہ بہن کی وراثت آپ کو کھانے کی اجازت. بولتے کیوں نہیں؟ بعض گاؤں دیہاتوں میں بیان کرتا ہوں نا, لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, جہاں بہن کی وراثت کی بات ہے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگوں کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی. ایک نعرہ آتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, لگ رہا ہوتا ہے اس کے ابا بھی مرے ہی نہیں ہیں. بہت سے دیہاتی علاقوں میں پوری زمینیں کھا جاتے ہیں, بہنوں کو بولو نہیں دے. ہمارے نبی نے جو ہمیں پیغام پہنچایا نا خدا کا, اس پیغام میں یہ بھی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت, بولو نا, نہیں کھا سکتا, اور باپ کے کاروبار پہ قبضہ نہیں کر سکتا, چاہے وہ باپ کی زندگی میں وہ کاروبار خود ہی چلا رہا ہو. یہ غریبی ہے. ابا کی زندگی میں جو آپ جو ابا کے کاروبار کو پروموٹ کرتے ہو, یہ ابا کی خدمت کہلائے گی. اس کی وجہ سے آپ کی کاروبار میں شرکت نہیں ہوگی. وراثت میں سب کو دینا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے یہ گٹکے کی دکان کو یہاں تک پہنچایا ہے, تو اپنی دکان پہنچاتے ہیں نا, ابا کی پہنچاؤ گے تو ابا کا کاروبار بڑھ رہا ہے, اس میں ثواب ملے گا. آپ لوگ آتے ہیں کہ ایک صاحب کہنے لگے میں نے ابا کے کاروبار کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پہنچایا, مجھے ابا کے بعد کیا ملے گا؟ میں نے کہا ثواب ملے گا, اس پہ آپ بہت زیادہ ملے گا. سب کیوں نہیں صرف ثواب؟ میں نے کہا بہت زیادہ ثواب ملے گا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ ابا کا بزنس ہے بھائی. ابا کی گائے آپ خدمت کر کے ختم. یہ جمعے کے بعد اعلان کروں گا. ابا کی گائے کی خدمت کر کے اس کے 2 بچے ہو گئے گائے کے تو یہ کس کے بچے کہلائیں گے؟ گائے کے بچے. اور گائے کس کی ہے؟ ابا کی. تو ابا کی ہوں گے نا, آپ کے تھوڑی ہو جائیں گے. یہ بڑھوتری جب ہوتی ہے تو جس کی چیز ہو اسی میں بڑھوتری ہوگی نا. آپ وسیم بھائی کو کھلا کے آپ نے ڈبل کر دیا وسیم بھائی, تو وہ وسیم بھائی آدھے آپ کے تھوڑی ہو جائیں گے کہ جی میرے کھلائے ہوئے کی وجہ سے ڈبل ہو گئے, لہذا آدھے میرے آدھے آپ اپنے ہیں. بھائی جس چیز میں گروتھ ہوتی ہے تو وہ وہی چیز کہلاتی ہے. سمجھتے ہو؟ سمجھتے سب ہیں. ہاں ایک صاحب, کیا کرے یار, مثالیں اتنی ہیں, چھوڑو وقت بھی پورا ہو گیا ہے. تو بھائی یہ جو خدا کے پیغامات ہم تک آئے ہیں نا, اللہ کے پیغامات, ان پیغامات میں کچھ تو آپشنل ہیں, کچھ تو اللہ نے خود ہی اختیار دے دیا. تہجد پڑھو, نہیں پڑھو ٹھیک ہے, پڑھ لو گے اچھی بات ہے, نہیں پڑھو تو ضروری نہیں. اشراق پڑھ لو اچھی بات ہے, نہیں پڑھو تو کچھ غریبیاں بھی رکھی ہیں اللہ نے, وہ تمہاری مرضی. لیکن کچھ ایسے ہیں جس میں جو حلال و حرام سے جن کا تعلق ہے. داڑھی رکھنا ضروری ہے, اور
بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کرنا ضروری ہے. بڑے بھائی کے لیے چھوٹے یتیم بچوں کا مال بلکہ جو حمل ہے نا ماں کے پیٹ میں, اس کا بھی وراثت میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا زندوں کا اور بڑوں کا حصہ ہے. ایک دن کے حمل کا وہی حصہ ہے جو بال بچوں والے آدمی کا حصہ ہے. اس حمل کو بھی ماں کو گرانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ خدا کے احکامات ہیں جن میں اللہ نے 2 اور 2 4 کی طرح اپنے دین کو واضح کر دیا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھو, کیونکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے, دار الجزا نہیں ہے. جزا آخرت میں ہوگی. اللہ مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی ایمان نصیب کرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب کرے, اور اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنے کی توفیق عطا